الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه طيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گفت و شنید سے قبل آقا نعمت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. سبھی حضرات مل کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں رضوی گروپ کے یہ تمام ممبران حضرات کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم اہل بیت اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک عظیم و شان محفل پاک انہوں نے منعقد کی ہے. 3 روزہ یہ محفل ہے اور الگ الگ عنوانات پر گفتگو ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کا جو محفل پاک کرنے سے مقصد ہے اللہ اس میں مزید برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. شاعر کہتے ہیں کہ بلند تر ہے ازل سے مقام آل رسول، بلند تر ہے، یہ آل رسول ہی کی تو محفل ہے، اہل بیت پاک ہی کی محفل ہے، تو بلند تر ہے ازل سے مقام آل رسول، تا ابد رہے گا ہمیشہ، تا ابد رہے گا احتشام آل رسول، اور فرشتے محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں جو عقیدت سے لیتا ہے نام آل رسول، جو عقیدت سے لیتا ہے نام آل رسول. اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل اس سے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق سن لے اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب تم فرما دو کہ میں نے تمہیں جو دین دیا، میں نے تمہیں جو قرآن دیا، میں نے تمہیں جو ساری نعمتیں برکتیں عطا فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قرابت داروں کی محبت،
ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے، ان سے محبت کرنا تم پر فرض ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں کی تفسیر میں علامہ یوسف اسماعیل النبہانی، جو ملک عرب کے اعلیٰ حضرت کہے جاتے ہیں، بہت عظیم و شان ہستی کا نام ہے، جنہوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کئی کتابیں لکھی، اہل بیت پاک کی موضوع پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے اور تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے اور تفسیر خازن میں امام خازن ارشاد فرماتے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر کے کھینچا گیا۔ اللہ اکبر، شادی ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، طائف کے میدانوں میں اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے قدمان مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ اکبر کتنی تکلیفوں سے اللہ اکبر دشمنان اسلام نے دوچار کیا، لیکن اللہ اکبر جن کے مرتبے سوا ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کے رتبے بھی سوا ہوتے ہیں، جتنی زیادہ ذمہ داری اللہ اکبر جتنی زیادہ جو بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ذمہ داری بھی بڑی ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیفیں دی گئی، دعوت و تبلیغ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اسلام پہنچانے میں جس طریقے سے رکاوٹیں پیدا کی گئی، تو آپ جانتے ہیں اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام نے مکہ شہر کو چھوڑا، اللہ اکبر مکے کی سرزمین سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ اب مدینے جب آئے تو آپ جانتے مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اسلام پہنچ چکا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر وہاں پر پہنچ چکے تھے اور دیگر صحابی وہاں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی حضور نے مدینے میں انٹری کی، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا جلوس نکالا گیا، مدینے کی بچیوں نے گھروں کی چھت پر کھڑے ہو کر کے طلع البدر علینا کے نعرے بلند کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے۔ انصار قبیلے کے لوگوں نے سب سے زیادہ صحابہ اکرام کا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، حضور کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو بچھا دیا۔ اب یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا جب مدینے میں شروع ہوا تو آپ اندازہ فرمائیں اس وقت آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں معاملہ کیا ہوا کہ مدینے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، تجارت بھی کرتے، تو آپ کی تمام مصروفیات کو دیکھ کر کے انصار قبیلے کے لوگوں میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ دماغ میں بات یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ کے مصارف بھی ہیں، اور کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ تحفے تحائف لے کر کے حاضر ہوں۔ تو جیسے ہی ان سب نے آپس میں مشورہ کیا، ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند تحائف لے کر کے حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی
اللہ اکبر. تو انصار قبیلے کے لوگوں کی محبت اور عقیدت اپنی جگہ تھی. آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں, آپ کے مصارف بھی ہیں, آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں, آپ یہ ساری چیزیں, یہ تحفے تحائف میں یہ ساری چیزیں قبول فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز سے ان کا نذران عقیدت دیکھا, اللہ اکبر, قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی, یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی. فرمایا رب نے محبوب تم فرما دو ان سے, تم ان سے فرما دو کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے جو تم کو یہ دین دیا, میں نے تم کو جو یہ کتاب اللہ سے قریب کیا, میں نے تم کو جو یہ شرافت کا انداز سکھایا, میں نے تم کو زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا, اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى, کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے الفت رکھو. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا, یہی صحابہ, یہی تمام لوگ عرض کرنے لگے من قرابت هؤلاء وجبت علینا مودتہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ حکم فرماتے ہیں کہ میری قرابت سے محبت کرو, ان سے الفت رکھو, تو یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ آپ کے قرابت دار ہے کون, آپ کی اہل بیت ہے کون, ان میں کون کون داخل ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ و حسن و حسین و ابنہما, کہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادیں سب اہل بیت میں داخل ہیں, یہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا, علی کا نام پہلے دیا, پھر فاطمہ کا نام دیا, پھر حضرت حسن کا نام لیا, پھر حضرت امام حسین کا نام لیا, اور پھر ارشاد فرمایا وَبْنَاهُمَا, اور جو بھی ان کی اولاد ہے سب کے سب اہل بیت میں داخل ہے. دیگر روایات میں یہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام کے نے یہ بھی ارشاد جو ہے مفسرین کے ملتے ہیں کہ اس سے متعلق یہ بھی ہے کہ تمام مومنین اہل اس میں داخل ہیں. اس میں جو حکم دیا گیا محبت کا, تو جو بھی دعوت اللہ یعنی اللہ کی دعوت, اس کے رسول کی دعوت کو جس نے قبول کیا, یعنی اللہ کو ایک مانا, اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دی, اسلام کو اپنا دین مانا, وہ سب بھی اہل بیت میں داخل ہیں. صحابہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر ہوا تو ان حضرات قدسیہ کا ذکر ہوا, ان حضرات مقدسہ کا ذکر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اہل بیت کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اہل سنت پر ہے کہ ہماری ماؤں نے دودھ ہی کے ساتھ ہمیں اہل بیت کی محبت پلا دی ہے. جیسے ہی محرم شریف کا چاند افق پر آتا ہے, ہر سینہ اللہ اکبر جو محبت اہل بیت کی موجود ہے وہ اللہ اکبر وہ افان پر آنے لگتی ہے. امام جو حسین عالی مقام عرش مقام کی محبت اللہ اکبر جو ہمارے سینے میں پہلے ہی سے موجود ہے وہ اور جگمگانے لگتی ہے. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. اب چند احادیث کریمہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی توجہ سے سماعت کریں. حالانکہ بہت دنوں کے بعد میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, موقع ملا ہے بہت زیادہ مصروفیت کے بعد, اور میں بہت زیادہ آج میں نے سارے کاموں سے چھٹی کر کے جو ہے میں نے وقت نکالا کہ آج مطالعہ کر کے مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دعا فرمائیں کہ جن مقاصد کو انجام دینے میں لگے یہ ہمارے ساتھی اور ہم سب اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو اہل بیت پاک کی محبت یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے, یہ وہ محبت ہے کہ جو ہم جنت کے راستے پر لے جائے گی.
یہ وہ محبت ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ وہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، کہ جو شخص میری اہل بیت سے محبت کرے وہ اس حال میں دنیا سے انتقال کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو کر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، پھر سرکار فرماتے مات تائبہ، کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرے اللہ اسے اس حال میں موت عطا فرمائے گا کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے دنیا سے جائے گا۔ یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے اور اس شخص کو قبر میں جا کر کے جب دفنا دیا جائے گا تو حضور فرماتے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر حضور فرماتے کہ بابان اہل جنہ، صرف باب نہیں، یہ جمع کے سیغے کے ساتھ حضور نے اس کو یہاں پر ارشاد فرمایا بابان، یعنی جنت کے جتنے دروازے ہیں اس عاشق کے اہل بیت کے لیے اللہ سب کھول دے گا۔ تو یہ محبت اہل بیت یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام حسین علی مقام کی محبت میں آج ہم سب موجود ہیں، اور ان کے فضائل، ان کے مناقب خاص طور سے مجھے عرض کرنا ہے الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی شان اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے۔ اب ایک روایت جو ابھی میں نے پڑھی، میں نے بھی پہلی بار ہی پڑھی، اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کے بعد دل میں اتنی خوشی پیدا ہوئی کہ رافضیوں کے سینے پر، یہ کہہ لیجئے کہ رافضیوں کی طرف سے خنجر ہے ہمارا یہ روایت، اور ان کے سینے کو پھاڑ کر کے رکھ دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے، حضرت امیر معاویہ کی محفل پاک ہے، امیر معاویہ بھی پاک ہے، ان کی محفلیں بھی پاک ہے، اس لیے کہ ہر صحابی پاک ہے، ہر صحابی جنتی ہے، تو جو صحابی ہے وہ پاک ہے۔ قرآن میں میرے رب نے فرمایا کہ جو نبی کے ساتھ والے وَقُلَّ وَعْدَهُ، جو ان سے وعدہ کیا اللہ نے حسنہ کا، کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، تو قُلَّ وَعْدَهُ سے مراد جو ہے نا وہ تمام صحابہ ہے، تو ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے، حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی محفل ہے، تو وہاں پر اس محفل میں ذکر ہو رہا تھا بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑی بڑی ہستیوں کا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو اس محفل میں ایک ہستی ایسی بھی موجود ہے کہ جو اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنے نسب و شرافت کے اعتبار سے، اپنے والدین کے اعتبار سے، اپنے ننیحال کے اعتبار سے، اپنے چچا اور ماموں کے اعتبار سے ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو لوگ کہنے لگے آپ ہی جانتے ہیں وہ شخص محفل میں کون ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں نے کہا تو حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے ایسا بتایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بابا مولا علی ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جس کے چچا جو ہے جعفر طیار ہے، جس کے نانا رسول اللہ ہے، اور جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کے ماموں حضرت قاسم جو رسول اللہ کے شہزادے،
جس کی خالہ حضرت زینب ہے، یہ وہ رسول اللہ کے شہزادے جو نسب میں، شرافت میں ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ ذکر کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ امیر معاویہ نے امام حسین علی مقام کی افضلیت اور شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ اے دیوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علی مقام کی ذات کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں بڑا پریشان ہوں اور میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو دیکھیں شریعت کہ بھی علمبردار امام حسین علی مقام ہے، اس لیے کہ جب امام حسین علی مقام دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کو چسائی، اور جب زبان مبارک امام حسین علی مقام کے منہ میں ڈالی تو سارے کمالات اور ساری چیزیں آپ نے پلا دی ہوئی امام حسین کو۔ صبر کا جام بھی پلا دیا، شریعت کا جام بھی پلا دیا، طریقت کا جام بھی پلا دیا، معرفت کا جام بھی پلا دیا، حقیقت کی منزلوں سے بھی میرے امام کو اللہ اکبر رسول اللہ نے وہ جام بھی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ شریعت کے جاننے والے یا یہ کہیں کہ شریعت ان کے گھر کی ہے، تو امام حسین علی مقام سے جب اس شخص نے سوال کرا، کچھ مانگا، تو امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ دیکھو 3 وجہ ایسی ہے کہ جب سوال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ کہا حضور وہ کون سی 3 وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر قرض ہو تو سائل سوال کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی غریبی ہو، ایسی فقیری ہو، ایسی غربت ہو، یعنی ایسی غریبی ہو کہ جس کی وجہ سے فقیری آ جائے گی، تب مانگنا جائز ہے، یا کچھ زمان اتنا ہو کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے تب مانگنا جائز ہے۔ تو سائل کہنے لگا کہ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ میرے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاف کیجیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 100 دینار دے دی، 100 دینار عطا فرما دی۔ اب امام حسن نے 100 دینار عطا فرمائے، پھر اس کے بعد وہی سائل، وہی مانگنے والا امام حسین کی بارگاہ میں گیا، اور امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر وہی سوال کیا۔ تو جانتے ہیں آپ، جو بات امام حسن نے کہی تھی وہی بات امام حسین نے بھی کہی کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو جیسے امام حسین نے یہ بات کہی تو وہ سائل کہتا ہے اس میں سے ایک صورت میرے ساتھ ہے جو اس لیے آپ سے میں عرض کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ بھائی جان نے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ بھائی جان نے کیا دیا؟ کہا بھائی جان نے 100 دینار سونے کے سکے عطا فرمائے۔ تو آپ نے اپنے پاس سے 99 دینار نکالے، کہا بڑے بھائی سے برابری نہ ہو، بڑے بھائی سے برابری نہ ہو، 99 سکے سونے کے نکالے اور عطا فرمائے، عطا فرما دیے۔ پھر وہی سائل فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا۔ اب جیسی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور آ کر کے سارا جو ہے اپنا سوال پیش کر دیا، بھئی یہ تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے 7 دینار نکالے اور اس کو عطا فرما دیا۔ تو جیسی 7 دینار دیے نا تو وہ اس کو تھوڑا سا لگا کہ فاروق اعظم کے شہزادے اور اتنے کم۔ تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ امام حسن نے تو 100 عطا فرمائے، امام حسین نے 99 عطا فرمائے، اور آپ مجھے صرف 7 دینار عطا فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم ان شہزادوں سے میری برابری کر رہے ہو، تم ان شہزادوں سے مجھے برابر کر رہے ہو؟ ارے وہ ہیں جو علم کے بھی بادشاہ ہیں اور جو مال کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ
کہ وہ علم کے بھی دریا ہے اور وہ دولت کے بھی دریا ہے. ان کے در کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے در پر جب کوئی سوالی آتا ہے تو بھر بھر کے لے جاتا ہے. یہ حال امام حسین علی مقام اور امام حسن اہل بیت کے گھرانے کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب یہاں سے سبق ملتا ہے. چونکہ ایک بات مجھے جو مشتاق بھائی نے کہی تھی کہ شریعت پر عمل کیسا تھا امام حسین علی مقام کا, تو یہاں پر ایک سبق جو درس ہمیں ملتا ہے وہ بڑے بھائی سے متعلق کیسا ادب ہے. آج گھر گھر میں جھگڑے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے نظر نہیں آ رہے, ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے نظر نہیں آ رہے. امام حسین علی مقام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ ہلکی سی بہت کم درجے کی کچھ کہا سنی ہوئی. تو آپس میں دونوں نے کچھ وقت کے لیے گفتگو, مطلب کچھ لمحے کے لیے کہہ لیں, کچھ سیکنڈ کے کچھ لمحے کے لیے کہہ لیں کہ گفتگو آپس میں دونوں کی بد ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, عرض کرتے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, شہزادے نواسے رسول, آپ چھوٹے ہیں اور آپ بڑے بھائی سے بات نہیں کر رہے, آپ جائیں اور بڑے بھائی سے گفتگو کریں اور صلح کا معاملہ کر لیں اور گفتگو کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیں. تو امام حسین نے کیا کہا, غور سے سننے والی بات ہے. امام حسین علی مقام کہتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو میں ضرور پہل کرتا. میرے حضور نے فرمایا, میرے نانا نے فرمایا کہ جو صلح میں سمجھوتے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے جنت پہلے عطا فرمائے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں. اب جیسے ہی یہ بات کہی نا, حضرت ابو ہریرہ امام حسن کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین آپ سے صلح میں اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کہ وجہ یہ ہے رسول اللہ کا فرمان. تو آپ کیا کہتے ہیں امام حسن, صدق اخی, میرے بھائی نے سچ کہا, میرے رسول نے یہ فرمایا, میرے نانا نے یہ فرمایا. امام حسن اٹھے اور امام حسین کے پاس گئے اور گفتگو کی اور معاملے کو ختم کر دیا. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آج معاشرے سے معاملات کو ختم کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ کہ آج معاشرے سے سارے جو ہے گھر کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علی مقام کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ حسینی ہم سب کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے. اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسین علی مقام کی محبت اور ان کی شان اللہ اکبر بہت بلند و بالا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسین علی مقام کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے, جن سے ہمیں درس ملتا ہے. اہل بیت پاک کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ درس و نصیحت ہمیں ملتی نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تعلیم و تربیت اپنے نواسوں کو دی کہ امت کے لیے یہ بہترین رہنما ہے, امت کے لیے یہ بہترین آئیڈیل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت نعمان بن بشیر ایک غلامان اہل بیت ہے. اب دیکھیں میں کچھ چیزیں ایسی کوشش کر رہا ہوں کہ درس, چونکہ میں نے بتایا بہت ٹائم بعد آج گفتگو ہو رہی ہے, اور حقیقت یہ کہ اندور کے کئی علاقوں سے مجھے بیان کے لیے دعوت دی, میں نے سب جگہ منع کر دیا, لیکن یہ چونکہ یہ میرے احباب ایسے ہیں, یہ دین کے مضبوط ساتھی ہیں الحمدللہ, تو میں نے ان کو انکار نہیں کیا, میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. اور ابھی کچھ کام میرے ذہن میں ایسے ہیں کہ رات دن میں بھاگ رہا ہوں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے, اور الحمدللہ اس میں سے کچھ کام تکمیل تک پہنچے, کچھ آگے چل رہے. اللہ مجھے بے فضلہ تعالی. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو ایک پیغام جو رضوی گروپ کے اس پروگرام سے میں دینا چاہتا ہوں, اس کو لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ.
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علی مقام کے ساتھ میں سفر میں تھا. امام حسین علی مقام سے میری سفر میں ملاقات ہوئی تو امام حسین علی مقام پیدل چل رہے تھے اور میرے پاس سواری تھی. تو میں نے امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام امام عرش مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ سواری میری لے لیں اور میں پیدل چلوں گا, آپ سواری پر سوار ہو جائیں. یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا کہ نواز رسول پیدل چلے اور میں سواری پر چلوں. تو امام حسین علی مقام منع کرتے رہے لیکن بہت زیادہ اصرار پر نعمان بن بشیر کی آپ راضی ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو, میں نے اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ روایت سنی ہے کہ میری امی جان نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا, بیٹا جو سواری کا مالک ہوتا ہے, جو سواری کا مالک ہوتا ہے وہ آگے بیٹھے گا, اسے آگے بیٹھنے دیا جائے, اور جو سواری کا مالک نہیں وہ پیچھے بیٹھے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر سواری چونکہ تمہاری ہے تم آگے بیٹھو اور میں تم سے کچھ پیچھے بیٹھوں گا. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ نے یہ جو فرمان سنایا نا یہ یقیناً حق ہے, لیکن میں نے بھی اپنے والد حضرت بشیر سے ایک روایت سنی ہے جو اسی سے متصل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ بشارت, وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سواری کا مالک یہ اجازت دے دے کہ سوار ہونے والا اگر کوئی بہت خاص ہستی ہو تو سواری کے مالک کی اجازت سے وہ آگے بیٹھ سکتا ہے, وہ آگے بیٹھ سکتا ہے. من ادینا لہو, کہ اگر وہ اجازت دے دے, وہ اذن دے دے تو وہ پھر سواری کے آگے سوار ہو. اللہ اکبر. امام حسین علی مقام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آگے بیٹھتا ہوں پھر تم پیچھے بیٹھو. اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نعمان بن بشیر وہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ اکبر. یہ ادب, یہ شریعت پر عمل, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام عشق و امام حسین علی مقام سے محبت یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نوازوں سے میری وجہ سے محبت کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت پاک کی محبت اتنی بڑی دولت, اتنا بڑا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. امام یافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ایک حکایت انہوں نے نقل فرمائی اپنی کتاب میں الروض الریاحی, اس میں وہ ایک حکایت انہوں نے نقل کی فضائل اہل بیت سے متعلق. اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں, تصوف کے امام ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی, بزم اولیاء کے نام سے بھی ان کی کتابیں, اور اسی کا نام غالباً الروض الریاحی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں. تہران کی سرزمین پر یوم عاشورہ کے موقع پر, عاشورہ کا دن ہے, 10 محرم کا دن ہے. اب یہ جو ایام ہے نا 10 دن, ان کو الگ الگ انداز سے لوگ گزارتے ہیں. کوئی خرافات میں گزارتا ہے, کوئی کس انداز میں گزارتا ہے, اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزے رکھ کر گزارتے ہیں, جو عبادت کر کے گزارتے ہیں, جو ایصال ثواب کر کے گزارتے ہیں. اور کوئی شیر بن رہا ہے, کوئی جو ہے بندر بن رہا ہے, کوئی ایسے شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو ان سارے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام کو اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو ہمارے بزرگوں سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ صدقہ و خیرات ان دنوں میں اور خاص طور سے عاشورہ کے دن کی جائے. تو یہی نسبت کے ساتھ یہ واقعہ امام یافعی نے, علامہ امام یافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ تہران کی سرزمین پر ایک شہر رے, وہاں پر ایک قاضی صاحب رہا کرتے تھے. تو وہ شہر قاضی
بڑی ان کو اللہ نے ان کو نوازا تھا، مال و دولت ان کے پاس بہت تھی، بہت مال تھا، بہت دولت تھی. تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آج عاشورہ کا دن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کر رہے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ مال دے دو، کچھ آٹے کا انتظام کر دو، کچھ دینار و درہم کا انتظام کر دو، کچھ گوشت کا انتظام کر دو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام کر لوں. قاضی صاحب نے اس گفتگو کو سنا. وہ دوپہر کے وقت گیا تھا. قاضی صاحب نے بولا تم شام کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ. اس کو ٹال دیا، روانہ کر دیا. پھر عصر کے وقت گیا، پھر ٹال دیا، پھر روانہ کر دیا. کہا پھر بعد میں آنا اس طریقے سے. اللہ اکبر. اب وہی شخص ضرورت مند، مستحق، اللہ اکبر، وہاں سے شکستہ دل لے کر کے، ٹوٹا ہوا دل لے کر کے وہ گزرا، وہاں سے نکلا. اور جیسے اس علاقے سے گزرنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جس کے دروازے پر ایک نصرانی موجود تھا. تو نصرانی کے گھر پر جیسے ہی نظر پڑی تو جا کر کے اس سے کہنے لگا کہ مجھے کھانے کی حاجت ہے اور میں مستحق ہوں اور میرے گھر والے بھی کھانے کے بھوکے، اور آج عاشورہ کا دن ہے، آج کی دن کی بڑی فضیلت ہے، آج کے دن کی بڑی برکتیں ہیں. نصرانی کہنے لگا آج کے دن کی کیا کیا عظمتیں اور برکتیں ذرا بیان کرو. کہا آج کے دن کی فضیلتیں بہت ساری فضیلتیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے پورے کنبہ قبیلے کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ اکبر. اس نصرانی نے جب یہ گفتگو اس ایمان والے کی، اس مستحق کی سنی تو کہنے لگا اچھا، نواز رسول نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، ان کے ساتھ والوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے. اس نے اندر وہ گیا، جو ہے دینار بھی لایا، آٹا بھی لایا، اس کو پیسہ بھی دیا، اس کو سارا انتظام اس کو کر دیا اور کہا جاؤ جب یہ دن آئے اور یہ دن جب بھی آئے تم میرے پاس آنا اور آ کر کے جتنا تمہیں مال چاہیے، جتنا جو کچھ چاہیے لے جانا. اللہ اکبر. وہ وہاں سے روانہ ہوا. جیسے روانہ ہوا، اب امام یافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ رات کی تاریکی جیسے ہی چھائی تو خواب میں کیا دیکھا، اس نصرانی نے کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی تو اس قاضی نے کیا دیکھا، قاضی نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں خواب میں کہ دو جنت کے محل ہیں، ایک یاقوت کا محل ہے، ایک ہیرے جواہرات کا محل ہے، اور اس پر اللہ اکبر، اس پر نام جو ہے، اس پر نام اس نصرانی کا لکھا ہوا ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ جنتی محل دیکھے تو کہنے لگا کہ یہ جنتی محل کس کے لیے ہے. فرشتے نے کہا یہ جنتی محل تو تجھے ہی ملنے والے تھے، لیکن تو نے اس سائل کے ساتھ نیکی نہیں کی، تو نے اس سائل کا سوال پورا نہیں کیا. اللہ اکبر. اب یہ جنتی محل اس نصرانی کو عطا کر دیے گئے، اس نصرانی کو دے دیے گئے. اب جیسے قاضی صاحب صبح اٹھے، اللہ اکبر، گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد فوراً اس نصرانی کو تلاش کیا اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کل کوئی سائل تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک سائل تو آیا تھا اور میں نے اسے کچھ تو جو ہے 2 درہم یا آٹا اور یہ ساری چیزیں کھانے پینے کا سامان دیا. اللہ اکبر. قاضی صاحب کہنے لگے جتنا درہم تم نے دیا اس سے زیادہ لے لو، جتنا آٹا تم نے دیا اس سے زیادہ لے لو، جتنے گوشت کا انتظام کیا اس سے زیادہ لے لو، لیکن وہ نیکی مجھے دے دو، وہ نیکی مجھے دے دو، اس کا سودا کر لو. اللہ اکبر. اے دیوان گانش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نصرانی کہنے لگا قاضی راتوں رات بات کیا ہوگی یہ تو بتاؤ. کہا وہ نیکی کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنتی محل عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. وہ نصرانی کہنے لگا اللہ. جب یہ قاضی کی گفتگو سنی تو وہ نصرانی کہنے لگا کہ جس رب کی شان یہ ہے کہ ادھر نیکی کرو ادھر عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ نبی سچا، وہ دین سچا، وہ نواسے سچے، کلمہ پڑھاؤ اپنے نبی کے غلاموں میں شامل. امام حسین عالی مقام
مقام کے نام پر اگر محبت و عقیدت میں ایک نصرانی خرچ کرے اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرما دیتا ہے. تو اے دیوان گانش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم عاشقان حسین اگر خرچہ کریں تو اس کی برکتیں کیوں نہیں حاصل ہوگی, اس کی رفتیں کیوں نہیں حاصل ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسین علی مقام کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. آج کے دور میں اگر استقامت کا جو مظاہرہ ہمیں کرنا ہے دین کے معاملے میں تو امام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. آج کے دور میں جتنی تکالیفیں پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہے اللہ اکبر وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ میرے امام پر آئی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. آج امام حسین علی مقام کے جو بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ داڑیاں کٹا کر کے یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ اکبر, شریعت کی خلاف ورزی کر کے شریعت جو ہے یزید کے طریقے پر چل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسین علی مقام کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسین اللہ اکبر وہ ایسی شان والا ہے کہ اللہ نے اسے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. اور آقا حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی عظمتوں پر قربان جائیں. امام حسین علی مقام کی زندگی کا اگر یہ پورا سفر جو کربلا کا آپ دیکھیں گے جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا, بیان کیا جائے گا, اس کے بعد کے واقعات, تو ان تمام سفر میں اس تمام اس پوری جو ہے گفتگو میں کربلا کے واقعات میں امام حسین علی مقام صبر کے پہاڑ بنتے ہوئے نظر آئے. ایک ایسے عظیم صابر کہ اللہ اکبر پانی روک دیا گیا, صبر کرتے نظر آئے. اللہ اکبر, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, صبر کرتے نظر آئے. اے دیوان گانش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج کا پیغام یہی ہے. جو باتیں یہاں پر میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کی کہ امام حسین علی مقام کے نقش قدم پر چلے. بہت سارے واقعات اور بہت ساری روایتیں آپ نے سن رکھی ہے. میں نے کوشش کی کہ وہ باتیں عرض کروں کہ جو باتیں آپ سن کر کے اور سنا کر کے ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں. آج ہم نے یہ درس یہاں سے حاصل کیا, اپنے بڑوں کا ادب کریں گے, امام حسین علی مقام کے نام پر سخاوت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, تو آئندہ کل بھی جب یہ محفل پاک ہو تو آپ اس سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں گے, کیونکہ آنے والے دنوں میں سے بہترین مقرر مجھے تو کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں, لیکن مجھ سے اچھے مقرر آپ کے سامنے آئیں گے. آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت پاک کے مشن پر اور کربلا کے مشن پر ہم سب کو اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گفتگو ہوئی اس میں دوران بیان اگر کوئی غلطی واقع ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.